السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عقیدت اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، حاضرین گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ میں سے ایک چھوٹی سی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے اس حافظ کا ذکر کروں گا جس کو اللہ رب العزت نے حافظ سعد شہید ہونے کا شرف عطا فرمایا. میں ان کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ سعد شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو، ان کے متعلقین کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ حافظ سعد شہید کون ہے؟ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ جن کا ابھی چند دن پہلے
دنیا کے درندوں نے، بھیڑیوں نے اس حافظ باکمال کو شہید کر دیا جو ایک مسجد کے نائب امام کے کام پر مامور تھے۔ آپ سبھی حضرات اخباروں میں پڑھا ہے، میوات اور ہریانہ اور نوک نامی علاقوں میں اس وقت کیا چل رہا ہے آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اس وقت حالات دنیا کے کیسے ہیں آپ سبھی حضرات اس سے واقف ہیں، اور ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانا ہے۔ سچا اور پکا مسلمان انسان کیسے بنے گا؟ قرآن کریم نے اس کی رہنمائی فرمائی۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک عظیم الشان کام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ عظیم الشان کام کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف، یہ نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر گویا کہ اللہ رب العزت نے دو ذمہ داری دی ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو، دو اہم ذمہ داری۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ انسان خود شریعت پر عمل پیرا ہو، شریعت کے احکام کو جانے، شریعت کہ بنیادی علوم سے وہ بہرور ہو، بنیادی علوم کو حاصل کرنے والا ہو، اس پر عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد دوسرا کام اور اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ان احکاموں کو، ان تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے، یہ دوسری ذمہ داری ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ پہلے وہ خود شریعت پر عمل کرے، عمل کرنے کی کوشش کرے، پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس تعلیمات خداوندی کو لوگوں تک پہنچائے، یہ دوسری ذمہ داری۔ حاضرین مکرم، آج ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر۔ مسلمان نہ تو خود شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ شریعت کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کی جو اللہ نے ذمہ داری مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو دی ہے، اس ذمہ داری سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں امت مسلم۔ اور اسی کی وضاحت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بھی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، یہ بالکل عام اور واضح لفظ ہے، عام فہم
زبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے. گھر کے اندر مرد ذمہ دار بھی ہے، گھر کے اندر مائیں بھی ذمہ دار ہے. جس طریقے سے مرد ذمہ دار ہے اسی طریقے سے گھر کے اندر مائیں بھی ذمہ دار ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا، کہ عورت بھی ذمہ دار ہے. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، عورت بھی ذمہ دار ہے کس کے؟ اپنے خاوند کے، اور اپنے اہل یعنی بچوں کی بھی ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی ان عورتوں سے بھی کل قیامت کے دن پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم نے اپنے خاوند کی کیا خدمت کی اور دین کی باتیں تم نے ان تک کتنی پہنچائی، اور اپنے بچوں کی تم نے کتنی فکر کی. یہ پوچھیں گے اللہ رب العزت. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد بھی ذمہ دار ہیں اور عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. لیکن حاضرین گرامی، مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن عورت نے تو اپنی ذمہ داری بالکل ہی بھول گئی. عورت تو سمجھتی نہیں کہ میری کوئی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرنی ہے، اس کی صحیح اصلاح کرنی ہے. کوئی پرواہ ہی نہیں ہے عورتوں کو. آپ عورت کی بھی ذمہ دار ہیں، بچوں کی بھی ذمہ دار ہیں. میں آپ کو عورت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ان باتوں کو اپنی عورتوں کو جا کر بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری بچوں کے تعلق سے، بچوں کی پرورش سے کیا ہے. اس لیے کہ عورتوں کو یہ موقع اور محل بہت کم ملتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کے کاندھے میں یہ رکھا کہ وہ دین کی باتیں اپنے گھر والیوں تک پہنچائے. آج ہماری گھر کی عورتیں اپنی ذمہ داری سے بالکل بے پرواہ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں غلط راہوں پر جا رہی ہیں. آج ہماری گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، بے پردہ پھر رہی ہیں. جب گھر کی مائیں ہی بے پردہ پھریں گی تو اولاد پر کیا اثر پڑے گا. مجھے ایک تحریر نے بالکل لرزا دیا، تڑپا دیا. میں نے ایک تحریر پڑھی، اس تحریر کے اندر لکھا ہے کہ جب مرد مر جاتا ہے تو اس کو 3 کپڑے دیے جاتے ہیں، اور جب عورت مرتی ہے، انتقال کرتی ہے، تو اس کو 5 کپڑے دیے جاتے ہیں. آپ نے بھی کہیں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ مرد کو کفن کے جو کپڑے ملتے ہیں وہ 3 کپڑے ہیں، اور عورت کو جو کفن کے کپڑے ہیں وہ 5 کپڑے ہیں. 2 زائد کپڑے ہیں. 2 زائد کپڑے کون سے ہیں؟ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 2 زائد کپڑے، ایک تو سینہ بند ہے اور ایک اسکارف ہے. یہ 2 زائد کپڑے ہیں. اس تحریر کو آپ سنیں اور غور کریں کہ ان 2 زائد کپڑوں کو اللہ نے کیوں دیا. ایک اسکارف سر کے لیے اور ایک سینہ بند سینے کے لیے. اللہ رب العزت اپنی اس کمزور مخلوق پر بے انتہا شفقت فرمانے والے ہیں، بے انتہا شفیق ہے. اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ
مخلوق جو بہت کمزور ترین ہے، نرم اور نازک ہے، یہ دنیا سے میری طرف آئے، آخرت کی طرف آئے، تو یہ کمزور اور نرم نازک مخلوق بے پردہ نہ آئے بلکہ پردے کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالی حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے اللہ نے ان کے لیے دو زائد کپڑے رکھے ہیں، ایک دوپٹہ اور ایک سینہ بند، تاکہ مرنے کے بعد بھی ان کا سر ڈھکا رہے اور ان کا سینہ بھی ڈھکا رہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے اس کمزور مخلوق اور کمزور ترین مخلوق سے اتنی حیا کرتے ہیں، لیکن یہ کمزور ترین مخلوق اللہ سے رتی برابر بھی حیا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوپٹہ اور سینہ بند تو دیا ہی دیا ہے، اور کہا ہے کہ اپنے سر کو ڈھک کر چلا کرو اور اپنے سینے کو بھی ڈھک کر چلا کرو، اپنی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر نہ کرو۔ دنیا میں یہ اللہ نے حکم تو دیا ہی ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جب ان کو کفناؤ تو دو کپڑے اور زائد ہو تاکہ یہ میرے پاس آئے، آخرت میں آئے تو بے پردہ نہ آئے۔ لیکن کتنی شرم کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہی مخلوق آج دنیا میں پھر رہی ہے تو بے پردہ پھر رہی ہے۔ جب کوئی عورت بے پردہ پھرتی ہے تو زمین پر اس سے زیادہ رذیل اللہ کی نظر میں کوئی نہیں، اس سے زیادہ ذلیل اور اس سے زیادہ بدنصیب مخلوق زمین پر کوئی نہیں ہے جب عورت بے پردہ پھرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جب ایسی عورتوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ رب العزت ان کو ننگا کر کے جہنم کی طرف فرشتوں کے ذریعے سے دھکیل کر جہنم میں داخل کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بے پردہ عورت قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو بے پردہ کر دیں گے اور اپنی نظریں ہٹا لیں گے، اور اپنی نظریں ہٹا کر ایسی بدبخت اور بدنصیب عورت کو جو بے پردہ پھرتی ہے ان کو جہنم میں دھکیل دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، وہ بھی ننگا کر کے۔ حاضرین گرامی، اب ہم سوچیں کہ ہم اپنی عورتوں کو بے پردہ رکھنا چاہیں گے یا پردے کے ساتھ رکھنا چاہیں گے؟ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ کے ساتھ رکھیں، بے پردہ نہ پھرنے دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غیرت ختم ہو جائے، کل اللہ رب العزت جب ایسی بے پردہ عورت کو جہنم میں ننگے کر کے بھیجے تو ہمیں دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو پردہ داری کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ تو دو کام اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ذمہ داری کے طور پر دیے ہیں کہ خود دین پر عمل کرے اور عمل کر کے دوسروں تک دین کی بات پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے 4 حیثیتوں سے محبتیں عطا کی ہیں۔ 4 حیثیتوں سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا اور محبتیں عطا فرمائی۔ عورت کو ایک حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے محبتیں عطا کی ہے، عورت کو بیوی کی حیثیت سے محبت عطا کی ہے، عورت کو بیٹی کی حیثیت سے محبتیں عطا کی ہے، عورت کو بہن کی شکل میں بہن کی حیثیت سے محبتیں عطا کی ہے۔ اور اسی لیے جب عورت ماں کی حیثیت سے محبت عطا کرتے ہیں اللہ رب العزت اور عطا کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس
ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا، اور عورت کو بیوی کی شکل میں محبت عطا کی ہے، تو اللہ رب العزت نے شوہر کے دل میں اس عورت کی محبت اور شفقت ڈال دی کہ اس سے سکون پاتا۔ بھائیوں کی شکل میں عورت کو محبتیں ملی ہیں کہ بھائیوں کے دل میں ان عورتوں کی محبت ڈالتی ہے، اور بیٹی کی شکل میں اللہ نے عورت کو محبت عطا کی ہے کہ ماں باپ کی یہ اولاد جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ جب عورتیں پاک باز ہوتی ہے تو اپنے شوہر کو مجاہد بھی بنا دیا کرتی ہیں، عورت اپنے شوہر کو مجاہد بھی بنا دیا کرتی ہے۔ آج ہماری عورتیں پاک باز اور پاک دامن نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری عورتیں ہمیں مسلح پر کھڑا نہیں کر پاتی۔ تعجب کی بات ہے، آج ہماری عورتوں میں حیا نہ ہونے کی وجہ سے، پاک دامنی نہ ہونے کی وجہ سے، اخلاق اور کردار نہ ہونے کی وجہ سے، حیا نہ ہونے کی وجہ سے آپ اپنے شوہروں کو مسلح تک کھڑا نہیں کر پاتی ہے، مسجد تک نہیں بھیج پاتی ہے، اور پہلی عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو مجاہد بنا دیا کرتی، اپنے غیر مسلم شوہر کو اسلام کی دولت سے نواز دیا کرتی۔ آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے، یہ بہت بڑے قریش مکہ کے سردار کے بیٹے، کس کے؟ قریش مکہ کے سردار ابو جہل کے بیٹے، باپ نافرمان، بیٹا مسلمان، بیٹا مسلمان ہے۔ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، ان کی جو عورت تھی ام حکیم، اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ عورت ام حکیم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتی ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتی ہے۔ بڑی دانا اور بڑی ہوشیار، جب مسلمان ہو گئی تو مسلمان ہونے کے بعد آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کو آپ امان دے دیں، آپ میرے شوہر کو امن دے دیں کہ وہ میرے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن اس سے پہلے ہی ان کا جو شوہر تھا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، مکہ فتح ہوتے ہی وہ جو ہے دوسری طرف نکل گئے، ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کا حکم نہ دے دے، اس ڈر سے وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ ان کی عورت نے آقا علیہ السلام سے امان مانگی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں امان دے دی۔ اب جو ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا مسلمان ہو گئی ہے، اب اپنے شوہر کے لیے تلاشی کر رہی ہے، کہاں ہے کہاں ہے۔ بہت دور دراز تک تلاش کرتے ہوئے پہنچی اور ایسی جگہ پر پہنچی کہ جہاں پر ایک نہر ہے، دریا ہے، اس دریا پر سوار ہو کر جو ہے حضرت اکرمہ کے تلاش میں نکلی ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دریا پار کرتے ہوئے وہ کشتی سے الگ جگہ پر جا رہے ہیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا نے بھی دریا سے ایک کشتی لی اور اس کشتی پر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر جو ہے حضرت اکرمہ کا پیچھا کرنے لگی۔ پیچھا کرتے 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 دریا کے بالکل بیچ میں پہنچ گئی، اپنی کشتی وہاں پر کھڑی کر، وہاں ان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے آقا علیہ السلام سے
امان لے لیا ہے، آپ مطمئن ہو کر مکہ چلیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی، کنارے پر پہنچے، اترے اور مقام پر ٹھہرے اور وہاں پر رات ہو گئی۔ اب رات جب ہو گئی تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی ان سے، اپنی بیوی سے۔ تو بہت دن کے بعد جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم میاں بیوی کے تعلقات قائم کریں گے۔ ام حکیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے لخت جگر شوہر، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضرت ام حکیم نے کہا کہ آپ اس وقت کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کی حالت میں کافر کے ساتھ جو ہے تعلقات ازدواجی قائم نہیں کر سکتے۔ اب کسی طرح حضرت ام حکیم راضی نہیں ہوئے، حضرت اکرمہ راضی کرتے رہے، راضی نہیں ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہا ان کو مکہ لے آئی، کہا کہ چلیے اب مکہ جائیں گے۔ مکہ آنے کے بعد پھر جو ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی بات کی تو ام حکیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو میں ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے راضی ہوں، اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر میں راضی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے مسلمان ہو گئے اور مشرف باسلام ہو گئے، پھر اس کے بعد ازدواجی زندگی اور تعلقات قائم ہوئی۔ اس واقعے سے آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ یہی عورتیں ہوتی تھی کہ اپنے شوہروں کو کس طرح منا لیا کرتی تھی، کہ مسلمان کر لیتی تھی اپنے مطالبات رکھ کر۔ آج ہماری عورتیں اپنے شوہر کو نہ تو مسلح پر کھڑا کر سکتی ہے، نہ تو دیندار بنا سکتی ہے۔ دیندار بنانا تو بہت دور کی بات، سنت جو چہرے پر ہے اس سے بھی حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے۔ اتنے آج ایمان میں کمزوری آ گئی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ام سلیم کا نام آپ نے سنا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایسی تنہا عورت ہے ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم۔ جب ان کا شوہر مالک بن نضر حضرت ام سلیم کے شوہر ہے پہلے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور بڑے دولت مند صحابی ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا۔ نکاح کا جب پیغام بھیجا، ادھر سے بھی پیغام آیا حضرت ابو طلحہ کی طرف سے اور ادھر سے بھی نکاح کا پیغام گیا۔ تو جب ادھر سے حضرت ابو طلحہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اے ابو طلحہ، آپ جس کی طرف بھی اپنا نکاح کا پیغام بھیجیں گے، آپ دولت مند ہیں، آپ کی رائے کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، قبول کر لیں گے ہر ایک، لیکن آپ اگر مسلمانوں کی طرف، مسلمان عورتوں کی طرف اپنے پیغام نکاح بھیجیں گے تو قبول نہیں کریں گے۔ آپ میری طرف نکاح کا پیغام بھیجے ہیں، میں بھی نکاح کا پیغام نہیں قبول کرتی، ہاں اس شرط پر قبول کرتی ہوں کہ اگر آپ مجھے حق مہر میں اسلام کو آپ قبول کر لیں گے تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ حضرات مورخین نے، مصنفین نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر یہ واحد عورت ہے کہ جس نے حق مہر کے لیے مسلمان ہونے کے لیے شرط رکھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور اس طرح سے حضرت ام سلیم کا حق مہر ادا کیا۔ تو اس طرح سے عورتیں پہلے ہوا کرتی
کرتی تھی اور اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو مجاہد بنا دیا کرتی تھی۔ آج ہماری عورتوں کے اندر اتنی ایمانی کمزوری ہے کہ آج ہماری عورتیں نہ تو پردہ داری اختیار کرتی ہے اور نہ شوہر کو نیک بنا پاتی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ حاضرین گرامی، آپ اپنی عورتوں کو سمجھائیں، پردہ داری کا ان کے اندر خیال کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات نہیں مانتی۔ اگر آپ اس طرح کہیں گے تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ عورتیں بہت سمجھدار ہوا کرتی ہیں، عورتیں بہت نرم دل ہوا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی بات مان بھی لیتی ہیں اور اپنے شوہروں کو منوا بھی لیتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری بات میری عورت نہیں مانتی ہے تو آپ گویا کہ بیمار ہیں، روگ کے اعتبار سے دل کے اندر آپ کی روگ ہے، بیماری ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ میں نہیں مانتی، اور اگر وہ کہے کہ میں شوہر کو مناتی ہوں لیکن شوہر نہیں مانتا، تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ خود جو ہے اپنے اندر چوری رکھتی ہے، وہ خود نہیں منا پاتی۔ تو دونوں کے اندر کمی ہے۔ اگر عورت نہیں مان رہی ہے، آپ گویا کہ نہیں منوا پا رہے ہیں، اور اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو گویا کہ عورت نہیں منوا پا رہی ہے۔ اس طرح سے ایک گویا کی بیماری ہوتی ہے، من کے اندر کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی، آپ اپنے گھروں کے اندر پردہ داری کا خاص طور پر خیال رکھیں، اپنی عورتوں کو پردہ دار بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے ماؤں کو، ہماری بہنوں کو ہمارے سامنے جہنم کے اندر فرشتوں کے ذریعے سے دھکیل کر ڈالے۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مانے نہ؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جب پانی نل سے گرتا ہے تو نیچے پتھر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پانی نل سے جب قطرہ قطرہ گرتا ہے تو بالکل نیچے گرتا ہے، نیچے پتھر ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جب قطرہ نل سے گرتا ہے، گرتے گرتے وہ پتھر جو کہ بہت مضبوط قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر نرم مزاجی کے ساتھ، آپ اگر اچھے انداز کے ساتھ اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان کا پتھر دل بھی موم ہو جائے گا۔ شرط ہے کہ ہم اپنا انداز صحیح اپنائیں۔ آج ہمارا انداز غلط ہوتا ہے۔ اگر کچھ ادھر سے ذرا غصے میں بات آئی تو ہم بھی غصے میں بات کرتے، یہ انداز غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی صحیح اصلاح فرمائے، اور ہمارے گھر کے اندر جو ہماری ذمہ داری میں رہتی ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ صحیح اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت